ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت پیاری سی ہے، آپ کو صبر ہونا چاہیے اس پر۔ آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے، 2 سے تیسری بار اگر اللہ سے کوئی دعا مانگے اور قبول نہ ہو نا، فوراً کہنے لگتے ہیں یار میں بہت دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی۔ کتنے دنوں سے کر رہے ہیں؟ 2 یا 3 دن ابھی ہوئے ہیں، یا 2 یا 3 بار، بہت دنوں سے کر رہا ہوں۔ اولاد مانگ رہا ہوں، 5 سال ہو گئے نہیں مل رہی ہے۔ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ دعا کریں تو کیا معاذ اللہ اللہ پہ فرض اور واجب ہے کہ وہ فوراً قبول کرے؟ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، پھر بھی کبھی کبھی اس کے اثر آنے میں برسوں لگ جاتے۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے انبیاء کی۔ آدم علیہ السلام نے 200 سال تک دعا کی، جواب نہیں آیا۔ پھر تفسیر در منصور میں ایک دن عرض کی، مولا محمد و آل محمد کا واسطہ میری دعا سن لے، قبول کر لے۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اس دعا کا اثر آنے میں، یعنی اس کو اثر ظاہر ہونے میں 40 سال لگے۔ یعقوب علیہ السلام کی خود دعا بھی آپ آگے سنیں گے کہ جب یوسف علیہ السلام جا رہے تھے تو دعا کرتے تھے، اللہ میرا بیٹا تو جا رہا ہے، ملانا تیرا کام ہے۔ دعائی تو کی تھی۔ کب ملے؟ 50 سال کے بعد۔ جب گئے تھے تو بچے تھے اور ملے تو بچوں کے باپ ہو چکے تھے۔ تو یہ انبیاء کی شان ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا اثر ظاہر ہونے میں 40 دن لگے، یونس علیہ السلام۔ تو دعا قبول ہوتی ہے مومن کی، کبھی جلدی اثر ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی اثر ظاہر ہونے میں کبھی بہت وقت لگتا ہے۔ جلدی نہیں مچانا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کو عرض کروں، بہت پیاری سی بات ہے، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو طواف کرتے کرتے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ اتنے دن سے کرتی ہوں تو قبول ہی نہیں کرتا، اتنے دن سے دعا کر رہی ہوں تو قبول ہی نہیں کرتا، جبکہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، عطا کروں گا۔ ندائی بندی، تیرے مانگنے کا انداز بہت پسند ہے، تیرے مانگنے کا انداز بہت پسند ہے۔ اگر جلدی دے دیں گے تو پھر تم مانگے گی نہیں، مناجات نہیں کرے گی، اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ تیرے مانگنے کے انداز کو پسند کرتے ہیں۔ تو کبھی یہ بھی تو سوچا کرو کہ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو یار کو پسند تو نہیں آگے انداز۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے، حدیث پاک میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اپنی معیت خاص، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی خاص معیت یعنی اپنا خاص ساتھ اس وقت تو تمہیں عطا کرتا ہے جب تم مصروف دعا ہوتے ہو۔ جب ہم اسی لیے دعا میں بہت محنت کیا کرو، بہت دعا کیا کرو، اللہ کو بہت پسند ہے دعا کرنا۔ پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ افطار کے وقت تو خاص کیا کر، اس لیے اللہ نے قسم یاد کر کے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، 3 لوگوں کی دعا میں کبھی رد نہیں کروں گا۔ قسم یاد کر کے فرمایا 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کروں گا۔ فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ جب دعا کرے گا تو میں کبھی رد نہیں کروں گا، مظلوم دعا کرے گا کبھی رد نہیں کروں گا، اور روزہ افطار کرنے والا افطاری کے وقت جب دعا کرے گا کبھی رد نہیں کروں گا۔ واٹس ایپ دیکھنے کے لیے تو 11 مہینے اور بھی مل جائیں گے، موبائل پہ بات کرنے کے لیے 11 مہینے اور بھی مل جائیں گے، وہ بھجیا پڑی، وہ سموسے کا پوری کھولی، وہی یہ تو 11 مہینے اور بھی ہو جائیں گے، کھانے پینے کے لیے بہت موقع ہوں گے۔ لیکن یہ قسم یاد کر کے جو کہا ہے نا کہ رد نہیں کروں گا، اور ہمارا ایمان ایک کہہ دیا ہے نا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ لیکن کبھی اگر تاخیر کرتا ہے تو کہا نا کہ تیرا انداز بڑا پسند ہے۔ اور پھر بات کیا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس وقت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بندہ مناجات کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے بندہ جب وہ مصروف دعا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو، انشاءاللہ کسی دن
دعا پہ ہم گفتگو کریں گے کہ آداب دعا کیا ہے. آداب دعا کیا ہے؟ موبائل کی دکان پہ دل اٹکا ہوا ہے کہ اللہ بیٹا دے دے اور اللہ بیٹی دے دے اور اللہ روزی دے دے. یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ دعا بہت عاجزی سے ہونا چاہیے. اگر دعا ہی کی بات نکل آئی اور آپ سننا چاہتے تو آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول کیسے تھے. جب بدر کے میدان میں 313 کو لے کر آ گئے اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ سارے صحابہ سوئے ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام اس دن کرتا بھی نہیں پہنے ہوئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی سلا ہوا لباس پہنا اور آقا علیہ السلام کا لباس کبھی وہ چادر بھی ہوتی تھی تہبند، اور اس پر صرف اوڑھ لیتے تھے بس وہ چادر، جیسے ہم احرام اوڑھتے. حضور علیہ السلام نے اپنی احرام کے علاوہ یعنی حج کے اور عمرہ کے علاوہ حضور نے اپنی عام زندگی میں بھی بغیر سلا ہوا لباس استعمال فرمایا. اس دن حضور علیہ السلام نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے اٹھ کر دعا کر رہے تھے، اور دعا کا انداز یہ تھا: اے اللہ، تو نے وعدہ کیا ہے اپنی نصرت اور حمایت کا، یہ میں اپنی پوری کمائی لے کر کے آ گیا ہوں اس میدان کے اندر، اگر یہ کٹ گئے قیامت تک پھر تیرا نام نہیں لیا جائے. اب یہی سب ہے نا، یہ کل پونجی آ گئی ہے یہاں. اب اگر یہ کٹ گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام نہیں لے گا، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. مولا انہیں فتح و نصرت عطا فرما. حضور علیہ السلام دعا میں اتنے ڈوب گئے، اتنے غرق ہو گئے، اس قدر مناجات کے اندر حضور مصروف ہو گئے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کی چادر زمین پر آ گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام مصروف دعا تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور کی چادر زمین پر اور حضور ہاتھ اٹھا کر رو رو کر مصروف دعا ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی طرف اتنا متوجہ ہو گئے کہ چادر زمین پہ گرنے کا حضور کو احساس ہی نہ رہا. یہ دعا ہے. آداب دعا یہ ہے کہ دعا کرنے والا اس طرح مصروف ہو جائے، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ آس و پاس اور گرد و نواح اور ادھر ادھر کی ساری طرف سے وہ توجہ ہٹا کر خدا کی طرف وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف کر دے. پھر دیکھو دعا کی برکتیں کیسے ظاہر ہوتی ہے. اور دنیا نے دیکھا، قرآن گواہ ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے. صدیق اکبر نے چادر ڈالی، عرض کی آقا اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا، حضور اتنی مشقت نہ فرمائے. اور پھر دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا مسلمانوں کی مدد کی. آداب دعا، ادھر دیکھ رہے ہیں پنکھا، ادھر دیکھ رہے ہیں ایسی، ادھر دیکھ رہے ہیں اس سے ادھر موبائل پر نظر ہے اس پر نظر، اور پھر دعا ہو رہی ہے. یہ بھی کوئی دعا ہے؟ یہ دعا کے اندر بہت عاجزی چاہیے، اور عاجزی ہی اس کو پسند ہے. جو دعا میں عاجزی نہیں ہے اس دعا کی قبولیت کا خیال ہی آپ دل سے نکال. اس کو گڑ گڑانا پسند ہے ایسے. اور ایک بات آپ کو کہتا ہوں، اگر چلیں آج ہی اس عنوان کو مکمل کر دیتا ہوں جلدی سے. اللہ سے ایسے مانگا کرو جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. کبھی بچے کو مانگتے دیکھا ہے؟ یا اپنا ہی بچپنا یاد کر لو. بازار میں مانگا تو بیٹھ گیا، مجھے دے نہیں تو اٹھوں گا نہیں. اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ بازار کے لوگ دیکھ کے کہیں گے کیا. اس نے تو پیر رگڑنا ہے، دے نہیں تو میں اٹھوں گا نہیں، میں نہیں آؤں گا، جا. وہ ایک آدھ تماچا بھی مار دے گی، اس کو کوئی عزت و ذلت کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بڑے بازار میں مجھے مار پڑی یا میں رو رہا ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. اچھا اس کو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ مجھے روتا دیکھ کر بازار والے تعریف کریں گے کہ فلاں کا بیٹا دیکھو کیسے رو کے مانگ رہا ہے. نہیں، اس کو یہ بھی اس سے بھی بے پرواہ ہے کہ لوگ اس کی مذمت کریں گے کہ دیکھو رو رہا ہے، کتنا بدماش ہے یہ بچہ. نہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. اس کی پوری توجہ یا تو اپنی ماں کی طرف ہے یا تو اپنے مقصد کی طرف. وہ سب سے بے نیاز ہو گیا ہے. اور پھر دیکھو ماں ہو کر بھی کمزور ہے، ناتواں ہے، انسان ہے، پھر بھی دے دیتی ہے جب بچہ ضد پر آتا ہے. خدا کی قسم ماں جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ میرا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. لیکن کوئی اس طرح متوجہ ہو کر اس طرح کوئی مانگ کر کے دیکھے
کیا نہیں ملتا اس کے در سے. اور یہ بات بھی دل و دماغ سے نکال دو کہ دعائیں عمل کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے، ہرگز نہیں. دعا عمل کی بنیاد پہ قبول نہیں ہوتی، دعا یقین کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے. اگر عمل کی بنیاد پہ قبول ہوتی تو گنہگاروں کو کب نعمتیں ملتی. تو دعا عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ دعا یقین کی بنیاد پر، دعا اللہ اکبر یقین کی بنیاد پہ قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ نیکوں کے پاس عمل تو ہوتا ہے لیکن نیکوں کے پاس بھی یقین ہو سکتا ہے اور گنہگار کے پاس بھی یقین ہو سکتا ہے. اس لیے دعا یقین کی وجہ سے قبول، دعا یقین کی وجہ سے قبول ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو، لیکن اس یقین سے مانگا کرو. سب سے منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے کہ آنکھ سے آنسو نکل رہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، نہیں کیمرے کے سامنے میں کیسا لگ رہا ہوں، کیمرے کی فکر چھوڑ دیجئے، یار کی فکر کیجئے. اس کو پسند آ جائے بات، بس اتنی ہے، بات بن جائے گی. منہ ٹیڑھا ہو رہا، روئیں گے تو منہ تو ٹیڑھا ہوگا ہی نا. کسی کی پرواہ مت کیجیے، کام ایسا کیجئے اور پھر اس کو پسند ہے. کچھ لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ یار یہ رو رو کے دعائیں کیا، یہ کیا پاگل پن ہے رو رو کے دعا کرنا. میرے عزیز، آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا، حضور فرماتے ہیں رونا نہیں ہے، رو دعا میں. رونا نہیں ہے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لو، رونے جیسی، اس کو پسند ہے. کوئی کچھ بھی کرے، آپ یہ کیا